تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم ایوان۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کو کہ انہوں نے اس بہت اہم کورس کا آج آغاز کیا ہے، اور دن بھی آج اپنے اندر بہت اہم ہے، سال کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن کا اختتام ہم خدا کی بارگاہ میں اس شکوے سے کریں گے۔ تو دلچسپ صورتحال ہے بہرحال، اور آپ سب بھی بہرحال مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آپ نیو ایئر نائٹ پر اگر شہر بھر میں ہونے والے سارے میوزیکل کنسرٹس اور ایٹنگ اور ٹی فیسٹیول چھوڑ کر اگر یہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب بہت ہی علم دوست اور ادب پرور اور سنجیدہ اور محقق اور عاشق اقبال ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر معین نظامی نے بالکل آج تشریف لانا تھا، اور یقیناً آپ سب انہی کا سوچ کر آئے ہوں گے، اور لیکن بہرحال آپ کو اب گزارا تو کرنا ہوگا میرے ساتھ، اور میں کوشش کروں گی کچھ گزارشات بہتر طور پر پیش کر سکوں، اور ہم دعا گو بھی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ۔ اقبال کی طویل نظمیں، اور خاص طور پر وہ تمام نظمیں جس کا انتخاب ہم نے اس کورس کے لیے کیا ہے، بلا شبہ اقبال کی شاعری کے بہترین نمونوں میں سے ایک ہیں۔ یعنی اگر آپ فکری، موضوعی، لسانی، فنی، جمالیاتی اعتبار سے اقبال کی شاعری کے چند بہترین نمونے نکالیں گے تو اس میں ہم یہ تمام نظمیں یا ان میں سے چند نظمیں ضرور شامل کریں گے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ اگر ہم اردو ادب کی چند شاہکار طویل نظمیں اس کا انتخاب کریں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اقبال کی مسجد قرطبہ کے بغیر وہ فہرست مکمل ہو جائے، یا اس میں ہم اگنور کر سکیں اقبال کی اس نظم کو، شکوہ اور جواب شکوہ کو۔ تو بیحد اہم ہے خود اقبال کی شاعری میں یہ تمام نظمیں ہمارے اردو ادب کی شعری روایت میں اور اس تمام خطے کی شعری روایت میں بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنے اہم ترین افکار کے لیے ان کا جو بنیادی فلسفہ خودی ہے اور اسرار خودی ہے اس کے بیان کے لیے مثنوی کی حیت کا انتخاب کیا ہے۔ مثنوی کی حیت آپ سب نے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے ہیں، آپ کو یقیناً اندازہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہر شعر جو ہے اس کا اپنا قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ یعنی غزل میں تو یہ ہوتا ہے آبویسلی کہ 12-13 اشعار ہیں تو ایک ہی قافیہ ردیف اور ایک بحر کے ساتھ چلتی۔ مثنوی کی بحر ایک ہوتی ہے مگر ہر شعر اپنے قافیہ ردیف کے حوالے سے دوسرے شعر سے مختلف ہے۔ ردیف کا ہونا ضروری بھی نہیں، قافیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت طویل، گہرے، پیچیدہ اور منظم موضوعات کے لیے مثنوی کی جو حیت ہے، جو صنف ہے، وہ بہت موزوں ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی جب اپنا فلسفہ خودی پیش کرنا تھا، یا جو ان کا بے خودی اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کے لیے مثنوی کی صنف کا انتخاب کیا اور بالکل بجا کیا۔ مولانا رومی نے بھی، ان کے ہمارے پاس 2 شعری شاہکار ہیں، ایک مثنوی کی حیت میں ہے، اسی لیے ہم اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی کتاب کا نام مثنوی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مثنوی ایک ژانرا ہے، اور اگر ہم اس کا نام جاننا چاہیں تو ان کا کتاب کا نام مثنوی معنوی ہے۔ اسی طرح مثلا فرید الدین عطار کی منطق الطیر بھی مثنوی ہے وغیرہ۔ خیر، اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی مثنوی کی حیت میں کہی ہیں۔
اس کے علاوہ اقبال نے ہم جانتے ہیں غزل کہی ہے، اقبال نے دو بیتی کہی ہے، اقبال نے ربائی کہی ہے، اور اقبال نے نظمیں بھی کہی ہیں۔ اب غزل میں تو یعنی غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل علیحدہ اکائی بھی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ بھی ہے، اور وہ ایک نامحسوس سا دھاگا بھی ہے جو اس کو غزل کے باقی سب اشعار سے جوڑتا ہے، جیسے ایک موتیوں کا ہار ہو، رائٹ؟ اب اس میں ہر ایک موتی اپنے اندر ایک مکمل اکائی ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، مگر وہ کیونکہ ایک دھاگے میں پرویا ہوا ہے تو وہ باقیوں کے ساتھ مل کر ایک مجموعہ بناتا ہے۔ نظم کا مزاج اب اس سے مختلف ہے، یعنی ایک ایسے موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس پر آپ نے مثنوی کی نسبت ذرا کم تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن غزل کی نسبت ذرا زیادہ تفصیل سے بات کرنی ہے، اور موضوع کو انیشیٹ کرنا ہے اور اس کا آرگیومنٹ کلائمیکس تک لے جا کے بات سمیٹ کے مکمل کرنی ہے، اس کے لیے نظم ایک بڑی آئیڈیل حیت ہے، اور اسی لیے اقبال نے یہ نظمیں کہی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اقبال کے اہم ترین افکار، اہم ترین موضوعات، وہ سب کے سب آپ کو ان نظموں میں سمٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں آؤں گی اس کی جمالیاتی اس حسن کی طرف اور اس کی کچھ تکنیکی چیزوں کی طرف، لیکن ذرا سا میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ٹائم فریم جس میں یہ ساری نظمیں کہی گئی ہیں، جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کورس کے لیے۔ 1911 سے لے کر 1936 تک کا دورانیہ ہے ان تمام نظموں کا، اور ہم سب جانتے ہیں اور آپ باقی کورسز میں بھی یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ یہ وہ 2 یا کم و بیش 3 دہائیاں ہیں جو عالمی سطح پر بہت بڑی سیاسی کشمکش، بہت سے سماجی الٹ پھیر کی دہائیاں ہیں۔ اسی عرصے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول بھی ہوئی، اور وہ ٹھیک ہے کہ مغربی طاقتوں کے درمیان ہوئی، لیکن ظاہر ہے مشرق پر بھی اور اسلامی دنیا پر بھی اس کے بہت زیادہ اثرات تھے۔ ایران مثال کے طور پر، جو اقبال کا بہت ہی محبوب ملک ہے، اقبال وہاں جانا چاہتے تھے لیکن وہ وجود نہیں جا سکے۔ انہوں نے مخاطب بھی کیا ہے ایران کے لوگوں کو، ایران کی نوجوان نسل کو، خود ایران بھی بہت کوششیں کی ایران نے کہ وہ اس ساری جنگ سے اور اس کشمکش سے دور رہے، لیکن ایک طرف روس، ایک طرف برطانیہ، ان دونوں نے تجاوزات کی۔ ایک عرصے تک ایران کے حصوں پر روس اور برطانیہ ان کے زیر اثر رہے۔ پھر ترکی میں خلافت عثمانیہ اپنی آخری دموں پر تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ یورپ سے ان کی فیصلہ کن جنگیں چل رہی تھیں، اٹلی سے، باقی ممالک سے جنگ بلقان ہو رہی تھی، اور بہت زیادہ جذباتی اور نفسیاتی وابستگی تھی، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو ترکوں سے اور خلافت عثمانیہ سے، اور بہت زیادہ یہاں پر تحریکیں بھی چلیں ان کی امداد کے لیے، ان کی مالی امداد کے لیے۔ یہاں سے بہت سے جنگجو بھی جانا چاہتے تھے لیکن برطانوی حکومت نے، برطانوی سامراج نے اجازت نہیں دی۔ تو آلٹرنیٹیولی یہاں پر جو اس وقت کے مسلم حکمران تھے انہوں نے بے شمار چندہ اکٹھا کیا اور پہنچایا، اور بلکہ اقبال نے جن جلسوں میں یہ شکوہ اور جواب شکوہ کی نظمیں پڑھی ہیں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں، اس کا مقصد بھی ایک مقصد ترکوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا تھا، خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے۔ اور یہ بھی بہرحال ہمیں اس پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ یہ دونوں نظمیں پہلی بار لاہور میں پڑھی گئیں، جس شہر میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ شکوہ جو تھی وہ ریلوے روڈ کالج میں جلسہ تھا، وہاں پہلی بار پڑھی گئی۔ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا 1911 میں، اور جواب شکوہ اس سے 1.5 سال بعد موچی باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ونس اگین ترکوں کے لیے، اس میں فنڈ ریزنگ ہونی تھی، اس میں اقبال نے پڑھی۔
اور آن دا ادر ہینڈ ہندوستان آبویسلی 1857 کے بعد جو مارجنلائزیشن مسلمانوں کے ساتھ یہاں ہوئی، جو نیم صدی یہاں پر گزری، جو ابتری ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں. تو یہ وہ سارے حالات ہیں، یہ وہ ساری سیاسی کشمکش ہے، سماجی حالات ہیں جس کی ریفلیکشن آپ کو اقبال کی ان تمام نظموں میں، جتنی بھی نظمیں اس کورس میں شامل ہیں، اس میں نظر آئیں گی اور وہ موضوعات میں آپ دیکھ سکیں گے. تو ہمیں اس ٹائم فریم کو یقینی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے. شکوہ نظم، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ 1911 میں پہلی بار پیش ہوئی ہے اور لاہور میں پیش ہوئی ہے. اب یہ خود اقبال کا بھی جو شعری سفر ہے اس کے ابتدائی سال ہیں. ہمیں پڑھتے ہوئے اس کے لب و لہجے سے، اس کے حسن بیان سے اور حسن کلام سے اور جمالیاتی ذوق سے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ اقبال کے بانگے درا کا اور بالکل پہلے مجموعے کی نظم ہوگی. اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر بانگے درا میں آنے والی نظم، جو اقبال کے بالکل ابتدائی سالوں کا ایک شعری مجموعہ ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید آگے بڑھیں گے تو پھر کیا مطلب کس عروج تک اقبال کا سارا فکری اور لسانی اور جمالیاتی نظام جائے گا. ان تمام نظموں کو اگر ہم فنی، لسانی اور جمالیاتی اعتبار سے دیکھیں، یعنی اس قدر ان میں حسن ہے جس کو ہم پوئٹک امیجری یا پوئٹک امیجنیشن کہتے ہیں، یا جس کو ہم منظر نگاری کہتے ہیں. وہ تمام خوبصورت استعارے، وہ تمام منظر جو اقبال کو بےحد پسند تھے، اقبال نے ان نظموں میں بھرپور فنکارانہ، بھرپور تخلیقی قوت کے ساتھ انہیں برتا ہے، ان کو پھیلایا ہے، انہیں پیش کیا ہے. آپ دیکھیے نا، جیسے کہ آپ ذوق و شوق ابھی نظم پڑھیں گے آئی تھنک ڈاکٹر انجم طاہرہ کے ساتھ. اب اس میں اقبال جو سما باندھتے ہیں، مثلاً صحرا جو اقبال کو بےحد پسند ہے، بہت سی وجوہات، وہاں کی سختی، وہ جو آپ کو سبق دیتا ہے زندگی کے. صحرا کا سما، صبح صادق کا وقت، بالکل ابھی سورج کی کرنیں نکلنا شروع ہوئی ہیں اور اقبال وہاں ہیں، اور وہاں پر کوئی قافلہ جو ہے وہ ابھی روانہ ہوا ہے، اور اس قافلے کے اکھڑے ہوئے خیموں کی تنابیں وہاں موجود ہیں. انہوں نے جو آگ جلائی تھی اس کی راکھ میں چنگاریاں اقبال دیکھ رہے ہیں. ابھی تک فضاؤں میں جو ہیں وہ بانگے رحیل کی گونج ہے، اور اقبال اس کاروان رفتہ کو یاد کر رہے ہیں. اور پھر یہ کاروان رفتہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عظمت کا کاروان رفتہ بن جاتا ہے، اور اقبال اسے یاد کرتے ہیں. اور ایسی خوبصورت امیجز ہیں. اور مسجد قرطبہ پر تو خیر پھر ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، وہ تو احمد جاوید صاحب جب آئیں گے تو وہ خود درس کریں گے. جمالیاتی اعتبار سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دقیق نظمیں. اور پھر اقبال کی مجلس شورا ابلیس کی مجلس شورا، وہ نظم پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے اندر ایک بہت ہی ماہر ناول نگار اور ڈرامہ نویس بھی تھا. اب اقبال کے پیش نظر نہیں تھے یہ ہنر، لیکن اگر وہ اس طرف بھی، اس وادی میں بھی قدم رکھتے تو یقیناً بہت کامیاب رہتے. یعنی ایلیگوریکل نظم کی اس سے بہتر مثال شاید آپ کو اردو ادب میں نہ ملے. ابلیس کی مجلس شورا، جس طرح اقبال نے کردار شیطان کو پہلے ایک کردار بنا کر پیش کرنا اور اس کی ایک پوری پارلیمنٹ بنانا، اور جس طرح سے ان کے ہاں مکالمہ ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں جگہ جگہ پر جو سیاسی نظام اور جو سماجی مسائل ہیں اس پر جو تبصرہ ہے، بہت ہی ایک ماہر ڈرامہ نویس یا ناول نویس سے تو ہم ایسی ایلیگوریکل نظم کی توقع کر سکتے ہیں. مگر اقبال ظاہر ہے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور کیا خوب کیا. یہ تمام نظمیں یقیناً آپ پڑھیں گے اور اس پر گفتگو سنیں گے، آپ سب کے لیے اس میں لطف اندوزی بھی ہوگی اور بہت کچھ آپ اس سے سیکھ بھی سکیں گے. ہم شکوے کی طرف اگر آئیں، شکوہ اور جواب شکوہ جس نظم کو ہم نے آج دیکھنا ہے،
ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اردو ادب بلکہ اس خطے کی شاعری کی تاریخ میں یہ پہلی مثال نہیں ہے، یعنی اقبال کی اختراع نہیں ہے شکوہ کرنا. اس سے پہلے اور شاعروں نے یہ کام کیے ہوئے. مثال کے طور پر آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، اس کو ہم مد و جزر اسلام کے نام سے بھی، وہ بھی بنیادی طور پر شکوائیہ نظم تھی. اس کا بھی بنیادی موضوع یہی تھا جو اقبال کا بنیادی موضوع ہے، یعنی مسلمانوں کی گزری ہوئی صدیوں میں کیا معاملات تھے، ہم کہاں تھے، کس عروج پر تھے، اب کیا زبوں حالی ہے، مستقبل کا لاحق عمل کیا ہونا چاہیے، کیا کوئی امید ہے، کس رستے پر چلنا چاہیے. یہی وہ سب سوال ہیں جو حالی کے پیش نظر بھی تھی، اور ایک طویل انہوں نے نظم لکھی، اور اس نظم کی حیت بھی وہی تھی جو اقبال کی. حالی نے بھی مسدس لکھی، یعنی ہر اس کے بند میں 6 مصرے تھے، 3 اشعار تھے اقبال. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ہمارے ہاں جو مرثیہ لکھا گیا ہے وہ بھی زیادہ تر اسی حیت میں ہے، وہ بھی مسدس میں زیادہ لکھا گیا ہے. اور ایک طرح سے یہ نظم مسلمانوں کی زبوں حالی کا مرثیہ بھی ہے، حالی کی مسدس بھی ایسی ہی تھی. اس کے علاوہ اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اردو اور فارسی شاعری میں ایک صنف رائج رہی ہے، اب بھی ہے، اسے ہم کہتے ہیں واسوخت. اس صنف میں بنیادی طور پر شاعر جو ہے وہ اپنے معشوق سے شکوہ کرتا ہے کہ بھئی میری طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، اور اتنی بے تنائی ہے، اور اتنی بے نیازی ہے، اور میں کب سے تمہارے در پر پڑا ہوں اور التجا کر رہا ہوں، کوئی تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا. اور پھر اس میں یہ دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں کہ اگر یہی معاملات رہے تو پھر خدا حافظ، میں اپنے راستے تم اپنے راستے، کوئی مجھے بھی کمی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں. تو یہ شکوہ جو کسی حد تک جعلی بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال اس میں کہنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ توجہ کرو، مطلب اب اس سے زیادہ بے نیازی کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، وگرنہ ظاہر عاشق کہاں اور ترک عشق و معشوق کہاں، پھر وہ عاشق کیسا جس نے یہ روش اختیار کر لی. سو یہ رائج رہا ہے سب کے. ہمارے ہاں جو انڈین اسٹائل آف پرشین پوئٹری ہے اس میں بڑا مقبول بھی رہا، ایرانی شاعروں کے ہاں بھی رہا. شکوائیہ قصیدے بھی کہنا رائج رہا، عربوں کے ہاں بھی رہا، مثلا اپنے ممدوح سے شکایت کرنا یا زمانے سے شکایت کرنا. تو اقبال کی یہ نظم شکوہ اسی روایت کی آپ سمجھیے کہ 20ویں صدی میں اس کو ایک جدت کے ساتھ اور ایک نئے رنگ کے ساتھ اور اپنے اسلوب کے ساتھ اقبال نے پیش کیا. لیکن یہ سٹینڈ آؤٹ کیسے کرتی ہے باقی اس تمام روایت سے جو اس سے پہلے ہمیں ملتی ہے، یہ ذرا سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. قریب ترین اس کی مثال جس سے ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں وہ حالی کی مسدس ہی ہے، ان کی مد و جزر اسلام ہی ہے. لیکن ان کے شکوے میں وہ بھی اپنی جگہ بہت مارکہ آرا نظم تھی، اور بہت اس نے مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھوا، اور بہت ہمیں وہ عزیز بھی ہے. اور اقبال کی نظم اور حالی کی مسدس میں لیکن فرق یہ ہے کہ حالی کی مسدس کا جو انداز ہے وہ خطابیہ نہیں ہے، یعنی اس میں جو غالب رنگ ہے وہ نوحہ گری اور مرثیہ گوئی کا سا ہے، کہ وہ ایک نوحہ پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان کب سے شروع ہوئے. وہ دور جاہلیت سے شروع کرتے ہیں، پھر رسول کی آمد، اور وہ بہت معروف نعت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اس مسدس کا حصہ. اور اس کے بعد مسلمانوں نے کہاں کیسا کیسا عروج دیکھا، کیا فتوحات کیں علم و فن میں، ہر شعبہ زندگی میں، اور پھر کیسے ان پر زوال آئے. اور یہ سب بیان کرتے ہوئے حالی جو ہیں وہ ایز اے تھرڈ پرسن جو ایک شاعر کرتے ہیں، وہ سارا ایک نریٹ کر رہے ہیں ہسٹری کو، اور بہت غم انگیز سا لہجہ ہے، ایک غم کی فضا طاری ہے. اور وہ کہیں کسی جگہ پر اگر مخاطب کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اب تمہیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، یا یہ تمہارے آگے راستہ ہے، یا یہ روش ہے وغیرہ. اقبال نے بالکل ایک الگ کام کیا ہے،
یعنی اقبال نے یہ نظم اقبال کی بھی مسلمانوں کی حالت زار کا مرثیہ ہے، مسلمانوں کی حالت، ان کی زبوں حالی کا شکوہ ہے، لیکن یہ شکوہ انہوں نے مسلمانوں سے نہیں کیا حالی کی طرح، انہوں نے کیا ہے رب المسلمین سے، اور وہ براہ راست مخاطب ہو گئے ہیں مسلمانوں کے خدا سے۔ تو یہ فرق ہے، اور ایسی مثال شاید آپ کو بہت کم ملے یا شاید بالکل نہ ملے کہ جب ایسی بے باکی سے ایک شاعر جو ہے وہ براہ راست سب سے بڑی بارگاہ میں پہنچ جائے اور وہاں جا کر اپنا شکوہ رکھے اور وہاں جا کر اپنا مقدمہ رکھے۔ سو دیٹ میکس اٹ اسٹینڈز آؤٹ اس پوری کے پوری روایت میں، جو ہمارے پاس آلریڈی شکوے کی یا واسوخت کی یا شکوہ یا قصیدے کی اس سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیے اقبال جس طرح سے آغاز کرتے ہیں، Just give me a second. اچھا، یہ بھی دلچسپ ہے کہ اقبال نے جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں یہ نظم پیش کی 1911 میں، عام طور پر اقبال ترنم کے ساتھ اپنی نظمیں ان جلسوں میں پیش کرتے تھے۔ تو اقبال نے جب یہ نظم پڑھنا شروع کی تو انہوں نے اس بار ترنم کے ساتھ نہیں پڑھی، تحت اللفظ میں پڑھی اور بڑی سنجیدگی سے پڑھی۔ تو وہ حاضرین آبویسلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اقبال اس کو بھی ترنم سے پڑھیں گے، اور انہوں نے فوری طور پر فرمائش کی کہ حضرت آپ ذرا ترنم میں پڑھیے۔ اب اقبال کا جواب اس وقت بڑا درست تھا۔ اقبال نے کہا میں اس نظم کو اسی طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح پڑھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کس نظم کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور یہ اسی طرح پڑھی جائے گی۔ یعنی اقبال چاہتے تھے کہ یہ جو نظم ہے اس کو زیادہ سنجیدگی سے پڑھا جائے، زیادہ سنجیدگی سے سنا اور سمجھا جائے، تو وہ اس کی ظاہر ہے قدر و قیمت جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیے اس شکوے کا آغاز، اب ایسا نہیں ہے کہ اقبال یہ کہیں ایک بندہ ہے، ایک غلام ہے، ایک عاجز ہے، اور وہ سب سے بڑی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں، پروردگار حقیقی کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر پہنچا ہے، اور وہ یوں کہیں کہ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، سب تعریفوں کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، میں آپ کا خاکسار بندہ ہوں، عاجز حقیر غلام ہوں، ذرہ ہوں، اور میں اپنی قوم کی یہ عرضی لے کر آپ کے حضور پہنچا ہوں، اگر آپ میری عرضداشت سنیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اقبال نے جس لب و لہجے میں یہ شروع کیا ہے، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، یعنی آپ اس لہجے کی دھمک کو محسوس کیجئے۔ یہ معذرت خواہانہ نہیں ہے، یہ بہت کوئی ڈری جھکی دبی ہوئی لب و لہجہ نہیں ہے اقبال کا، بہت ڈٹرمنڈ ہے۔ اس کو ہم گستاخانہ تو نہیں کہیں گے، آلدو کہا گیا اس کو گستاخانہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اقبال کی وہ نظم ہے جس کو بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا، اور کہا گیا کہ یہ تو بلاسفیمی ہے، یہ تو گستاخی ہے، یہ کیسے جرت ہوئی، فلاں ہے، یہ تو دین کے خلاف ہے، بہت سی اس کے خلاف آوازیں اٹھیں، کئی نظمیں اس کے خلاف لکھی گئیں، اس کے جواب میں لکھی گئیں۔ لیکن شاید زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے یہ کہنا کہ اقبال کا یہ انداز جرت مندانہ ہے، بے باکانہ ہے، کلندرانہ ہے، رندانہ ہے، عاجزانہ بھی ہے۔ اس بے باکی کے اندر چھپی ہوئی عاجزی کو بھی آپ کو محسوس کرنا چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ، اور درد مندانہ بھی ہے۔ اور اقبال اب
نے یہ مقدمہ یوں خدا کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ جیسے اس محفل میں ہم سب بھی موجود ہوں اور کہیں پچھلی صفوں پر بیٹھے ہوں اور آگے اقبال کھڑے ہیں بالکل سامنے پہلی صف میں وکیل بن کر، اور ظاہر ہے ان سے بہتر وکیل تو آپ کو مل نہیں سکتا تھا، اور اب وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور خاموشی ہے اور اقبال گویا ہیں اور اپنے اس خاص لب و لہجے میں گویا ہیں اور آپ سب گویا بالکل دم بخود ہو کر بیٹھے ہیں کہ بھائی اب دیکھیے کیا ہوتا ہے ماجرا، اب کیا جواب آئے گا آگے سے، اب تو ہو رہا ہے مقدمہ پیش، اب نہ یہاں سے ہم پلٹ سکتے ہیں، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے، جہاں ہیں وہیں رکے رہیں اور دیکھیے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ایسا کچھ منظر اقبال نے سجایا ہے اس شکوے کو پیش کرنے کے لیے۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ نال بلبل کی سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں جو خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس خاکم بدہن کی مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی، بچپن میں مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ ایک تو حاکم بدہن ہے اور یہ کوئی بدہن کا حاکم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ تو خیر بعد کی عمر میں تھینکس ٹو اے بٹ آف پرشین نالج مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس کا معنی ہے میرے منہ میں خاک، کہ میں اللہ سے یہ شکوہ کر رہا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اقبال نے کوئی بہت لمبی چوڑی تمہید بھی نہیں باندھی، مطلب خدا کی حضور اپنا یہ مقدمہ رکھنے سے پہلے اور یہاں تک آنے سے پہلے کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس سے پہلے کوئی 5-6-7 بند ایسے آتے جس میں وہ مطلب آدم سے شروع کرتے، آہستہ آہستہ لے کر آتے کہ پہلے یہ قوم گزری، فلاں گزری، عیسائی گزرے، یہودی گزرے، فلاں، اور پھر اب ہم ہیں اور ہم آخری امت ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کا میں نما ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے ہی بند میں وہ پہنچ گئے ہیں اپنے اصل نقطے تک اور اپنی اصل بات تک، اور انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ میں یہ شکوہ لے کر خدا کی بارگاہ میں آیا۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اقبال کی تمہید ان 2 بندوں میں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری یہ زبان جو آج تک آپ کی تعریف ہی کرتی آئی ہے، آج ذرا معاملات مختلف ہیں، آج میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا ہوں، اور یہ شکایت ان کی کوئی ذاتی شکایت نہیں ہے۔ ہم نے ذکر کیا واسوخت کا، اس سے پہلے جو ہمارے ہاں شعری روایت رائج رہی ہے، وہ سارے شکوے ان شاعروں کی ذاتی حیثیت میں کیے گئے شکوے تھے۔ اگر کوئی شاعر کسی قصیدے میں اپنے ممدوح سے شکوہ کر رہا ہے تو وہ اپنی مصیبت حال کا شکوہ کر رہا ہے کہ مثلا میں نے یہ آپ کے لیے قصیدہ لکھا ہے اور مجھ پر آپ کی اب یہ نوازش ہو کہ مجھے اتنے درہم ملیں، یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، یا جو بھی اس کی عرضی ہے۔ یا اگر کوئی عاشق اپنے معشوق سے شکوہ کر رہا ہے اور اس کی بے نیازی کا شکوہ کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے حال کی طرف اس کی بے نیازی اور بے اعتنائی کا شکوہ ہے۔ اقبال کا شکوہ کسی بھی طور پر یہاں پہ ذاتی نہیں ہے، وہ تمام مسائل، وہ تمام پہلو، وہ تمام ڈائمنشنز جو اقبال اس کے آگے پیش کریں گے، وہ اقبال کی اپنے وجود کو لگی ہوئی ذاتی کوئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ قومی، ملی اور اجتماعی مقدمہ ہے اور اجتماعی شکوہ ہے،
جو ایک نمائندہ بن کے، جو پوری امت کی آواز بن کے، اپنے عصر کے، اپنے وقت کی آواز بن کر اقبال نے بارگاہ خداوندی میں رکھنا ہے۔ اس پورے شکوے میں سے کئی ایک ایسے مصرے ہیں جو اپنی تمام تر بے باکی اور بہت ہی شوخی اور اس رندانہ کیفیت کے باوجود باقاعدہ طور پر اب ضرب المثل بن چکے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی آ رہا ہے جو ہم اب اپنی گفتگو میں شامل کر چکے ہیں، روزمرہ گفتگو میں؟ سوچئے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ اچھا، اب خدا کے لیے ہر جائی کا لفظ اقبال سے پہلے اور بعد میں شاید ہی کسی نے استعمال کیا ہو۔ ہم یہ لفظ سننے کے عادی ہیں، ہمارے کان، لیکن خدا کے علاوہ ہر معشوق کے لیے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ بھی اب ہماری اچھا، ایک نظم میں سے کوئی ایک بھی مصرع اگر ضرب المثل بن جائے تو وہ اس نظم کے آفاقی ہونے کی اور اس کی بے حد مقبولیت اور پذیرائی کی ایک مثال ہوتی، کجا یہ کہ اتنے سارے مصرے ہوں۔ ابھی میں نے صرف 2 کوٹ کیے ہیں، اس میں اور بھی بہت سے ہیں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے۔ پہلے 2 مصروں کے بعد، پہلے 2 بند کے بعد اگلے 8-9 بند اقبال نے خدا کے سامنے امت مسلمہ کے کارنامے گنوائے ہیں۔ یہ کام حالی نے بھی کیا مسدس میں، انہوں نے ذکر کیا ساری فتوحات کا، لیکن اقبال کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے جیسے لائٹ چلی جائے۔ چلیے ہم 2 سے 3 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی بات کوئی درست ثابت نہیں ہوئی۔ جی، میں کہہ رہی تھی کہ یہ کام حالی نے بھی اپنی مسدس میں کیا ہے، یعنی ایک پورا حصہ اگر ہم اس کی تقسیم کریں، اس کو کلاسیفائی کریں مسدس حالی کو، تو اس کا ایک پورا حصہ مسلمانوں کی گزشتہ صدیوں میں جو انہوں نے عروج حاصل کی، جو فتوحات کی، جو کارنامے کیے، اس کا ذکر ہے۔ اقبال کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اقبال نے جو انداز اپنایا ہے وہ کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے، اور جس طرح سے وہ اس میں خدا سے مخاطب، جیسے آپ یاد دلا رہے ہوں، جیسے آپ احسان جتا رہے ہوں، اب اس میں آپ وہ گستاخی والا پہلو شامل نہ کیجیے، کیونکہ دیکھیے میں اور آپ تو خدا کی بارگاہ میں ایسا شکوہ نہیں رکھ سکتے۔ شکوہ کن سے کیا جاتا ہے؟ جن سے آپ بہت نزدیک ہوں، جن سے آپ بہت قریب ہوں، جن سے آپ کا بہت نزدیک ایک دل کا، روح کا رشتہ ہو، اور پھر شکوہ رکھا جاتا ہے تو یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اس کی بھرپائی بھی ہوگی، اس کی تلافی بھی ہوگی، جبران بھی ہوگا۔
تو اقبال ایک خاص ناز و نیاز کی اس سطح پر ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ہم صرف اقبال کے پیچھے اس صف میں کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ پیش ہوتے ہوئے سنیں اور اس پر خوش ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اقبال نے ایسے ایسے مصرے اس میں لکھے ہیں، میں چند ایک آپ کے لیے پڑھوں گی۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا۔ اب اگر آپ کو یہ پہلے سے معلوم نہ ہو کہ یہ شکوہ ہے اور یہ مصرع یا یہ جملہ یا یہ طعنہ اقبال نے بارگاہ خداوندی میں رکھا ہے، تو کیا آپ خود سے یہ گیس کر سکتے تھے کہ یہ کسی نے خدا کو کہا ہوگا؟ اس کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ یہ بے باکانہ جرت حالی کے ہاں آپ کو نہیں ملتی، وہ نظم جتنی بھی باکمال ہو، یہ لب و لہجہ اس میں نہیں ہے، اور اسی لیے اقبال کی یہ جو شکوہ نظم ہے اپنے اس ایکسلنس میں اس سے آگے بڑھ گئی۔ اور بہت سارے آپ دیکھیں گے اس حصے میں جو بند ہیں اور جو مصرے ہیں اس کے آگے سوالیہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بعض استفہامیہ جملے ایسے ہوتے ہیں، یعنی وہ سوال نہیں ہوتے، وہ دراصل جواب ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کو کہیں کہ بھئی کسی نالائق شاگرد کو کہیں کہ کچھ پڑھنا آتا ہے تمہیں، 4 لفظ آتے ہیں تمہیں میتھ کے، ہم کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آتے، وہ سوال نہیں ہوتا، وہ دراصل جواب ہی ہوتا ہے جس کو ہم سوال کا لبادہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو استفہامیہ مصرے ہیں اس میں سوال کم ہے اور ایک عجیب سی التجا ہے۔ قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اور پھر اقبال ساری قوموں کے نام لیتے ہیں کہ وہ ایرانی بھی تھے، فلاں تھے، یونانی تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے، لیکن پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ان سب کے آگے سوالیہ نشان ہے، مسلسل سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اقبال ان ساری جنگوں کا ذکر کرتے ہیں، فتوحات کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آگے آ کر اس شعر پر آ جائیے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ اب اقبال بھی تو اب پوری تاریخ میں سے پھر چنیں گے تو اپنے بہترین نمائندوں کو اور بہترین سپہ سالاروں کو اور بہترین شخصیات، تاکہ مقدمہ جو ہے وہ ایسے ڈھیلا ڈھالا تو نہ رہے نا، بہترین شخصیات کا ذکر کر کے۔ حضرت علی، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق کے خداوندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو؟ اور ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے یعنی اقبال کو بھی ان سب سوالوں کے جواب پہلے سے معلوم ہے، مگر مقصود یہ ہے کہ ذرا ہم آپ کو گنوائیں نا وہ ساری فہرست جو ہم نے اب تک کی صدیوں میں کی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور کچھ اچیومنٹ نہیں کیا اور ہم تو ہی دامن ہیں اور ہم پر آپ کی ساری قہر کی بجلیاں گرنی چاہیے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، بلکہ یہ پورا بند پڑھنے کے لائق ہے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا، اب اقبال براہ راست ہو گئے۔ ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا، ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا، ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اچھا، اب یہاں تک بھی اقبال کے لیے اس سے اگلا جو مصرع اقبال نے لکھ دیا ہے،
ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. اچھا، اقبال کی بارگاہ خداوندی میں یہ شوخیاں ہمیں پسند بھی آتی ہیں، اقبال پر ٹو بی آنیسٹ جچتی بھی ہیں. اقبال کا یہ شکوہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی میں سوچ رہی تھی کہ کاش رومی بھی کچھ ایسا لکھتے تو وہ بھلا کس لب و لہجے میں لکھتے، یا اور جو ہمارے بڑے بڑے پلر ہیں پوئٹری کے، اگر وہ اپنے لب و لہجے میں لکھتے تو وہ کیسا لکھتے. اور ایک ہمارے پاس کوئی ایک دو مثالیں اور ہوتی، ذرا گراؤنڈ آف کمپیریزن بڑھتا. اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ اشعار جو اب باقاعدہ ضرب المثل بن گئے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اچھا، یہ ساری جو اقبال نے ایک ایک کر کے کارنامے اور وجہیں گنوائی ہیں مسلمانوں کے عروج کی، اور ساری ڈائمنشنز پیش کی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ انہی ساری ڈائمنشنز میں کہیں ان سب سوالوں کے جواب بھی ہیں جو اقبال اللہ کے حضور میں یہ جو سارے سوالیہ نشان ہیں، کیا بٹوین دا لائنز ان سب کے جواب خود انہی سوالوں میں موجود نہیں ہیں؟ یعنی اگر آپ کو اتنے تیقن سے یہ سب کچھ معلوم ہے کہ آپ نے در خیبر اکھاڑا اور یہ آپ نے فتوحات کی اور خشکیوں میں آپ لڑے اور سمندروں میں آپ لڑے اور آپ نے کیسر و کسرا کے تاج حاصل کیے، تو وہ ساری روش جس پر چل کر کیے، جس کا خود آپ ذکر کر رہے ہیں، اب اگر وہ روش نہیں ہے تو پھر وہ عروج بھی نہیں ہے، اگر وہ طور طریقے نہیں ہیں تو پھر آپ پر وہ عنایات بھی نہیں ہیں. تو یہ سارے سوال اپنے اندر جواب بھی سمیٹے ہوئے ہیں، مگر سوال بھی ہیں. یہاں تک اقبال کی نظم کا وہ حصہ ختم ہوتا ہے جس میں وہ عظمت رفتہ کا اور سارے کارنامے ایک ایک کر کے یوں پوری فہرست اور چیک لسٹ خدا کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد اگلے 6-7 بند آتے ہیں جس میں اقبال آ گئے ہیں اپنے زمانے پر. اچھا، وہاں بھی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، اور میں مسلسل اس کو مسدس حالی سے اس لیے اس کا موازنہ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس شاید کلوزسٹ پوائنٹ آف کمپیریزن وہی ہے. باقی واسوخت یا شکوائیہ قصیدے وہ ملی یا اجتماعی نوعیت کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ذاتی ہیں، تو ہم شاید اس میں سے کچھ بہت اچھی مثالیں لا نہ سکیں. حالی جب اس حصے پر پہنچتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی کا، تو بہت ہی غم انگیز فضا ہے. بالکل آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ان صفوں کو یوں نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکیں گے اور خون بھی ٹپکے گا، اور میلنکولی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. اچھا، اب اقبال نے یہاں پر ایک اس نظم کا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل سٹڈی بھی الگ سے ہونی چاہیے کہ اقبال نے کیا کیا نفسیاتی حربے استعمال کیے ہیں خود مسلمانوں کے لیے بھی اور خدا کے سامنے اپنا اس مقدمے کو کامیاب بنانے کے لیے بھی. اچھا، اب حالی کی طرح بجائے کہ وہ ایک اپولوجیٹک لہجہ اپنا لیتے کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ایک کوڑی کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے اور ہماری رائے جو ہے وہ اقوام عالم میں کوئی سننے کو اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اور واہ خدایا اور فنا فنا. اقبال نے یہاں پر غیرت خداوندی کو پکارنا شروع کر دیا. اندازن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں. اب دیکھیے یہاں پر حالی کی طرح اپولوجیٹک نہیں ہے، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. یعنی اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو وہ داغ آپ کے دامن توحید پر بھی تو لگ رہا ہے. ہم آپ ہی کی تو آخری نبی کی امت ہیں، تو ہماری ذلت جو ہے وہ پلٹ کر اس کے سوال آپ تک بھی تو جائیں گے. آپ نے چنا ہے ہمیں اپنی آخری امت کے طور پر، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے.
وہ اقبال کا کیا بہت مشہور شعر ہے، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر کجرو ہے انجم. میرے خیال میں یہ پورا نہیں ہو رہا شعر. سارے آپ ٹکڑے جوڑ لیں تو وہ شعر بن جائے گا. تو یہ جو ایک شعر ہے اسی لب و لہجے میں اگلے 5-6 بند ہیں یہاں پر، جہاں اقبال اپولوجیٹک ہونے کے بجائے بالکل پلٹ دیتے ہیں ساری بات یعنی کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے دراصل، یہ جو ہم ناکام ہو رہے ہیں اور یہ جو ہمیں ذلت و رسوائی مل رہی ہے، آپ کو فکر ہونی چاہیے اس بات کی. آپ پر سوال اٹھائے جائیں گے. ہمارا کیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں تو جو رسوائی مل رہی ہے سو مل رہی ہے. بت صنم ہانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. اقبال کو جو محبت ہے ساری عرب کی اس فضا سے، صحرا سے بھی اقبال کی محبت پلٹ کر تو سرزمین حجاز کی طرف ہی جاتی ہے. یعنی جو اونٹ اقبال کو اتنے پسند ہیں اور اونٹوں کی قطاریں پسند ہیں اور خودی خان پسند ہیں اور لالہ صحرائی پسند ہے، اس کے سارے تانے بانے سرزمین حجاز سے اور رسول پاک کی ذات سے جا کر ملتے ہیں. تو ہر نظم میں آپ کو وہ حجازی منظر کشی نظر آتی. اچھا، اب یہ بھی اپنے اندر ایک دلچسپ ڈائمنشن ہے کہ اقبال کو عجم سے یعنی ایران سے بھی بے حد و حساب محبت تھی، اور وہ یہ خود بھی کہتے تھے کہ اگر تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. لیکن دیگر اردو شاعروں کی طرح ان کی شاعری میں آپ کو اگر منظر نگاری میں کوئی رنگ غالب نظر آتا ہے تو وہ عجم کے گلستانوں کا نہیں ہے، وہ حجاز کے صحراؤں کا ہے. اور یہ بہت لطیف پہلو ہے اقبال کی، خاص طور پر جب آپ ان کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا آپ ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اونٹ اور صحرا آپ کو نظر آتے رہیں گے. یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. ویسے ہم تو وعدہ حور پہ بھی کئی زندگیاں گزارنے کو تیار ہیں. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. کیسا اقبال نے دیکھے سارا پانسا پلٹا ہے. خدا کی بارگاہ میں فرشتے بھی یہ اس وقت امید کر رہے ہوں گے کہ اب اس کے بعد یہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہم پہ کرم کریں. لیکن مطلب بالکل ایک ٹرن آف ٹیبل ہے اقبال کی طرف سے. تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی. میں رینڈملی پڑھ رہی ہوں، کوئی بہت وہ ترتیب سے نہیں پڑھ رہی، جس اس کا ایک سکسیشن دیکھنے کے لیے. اب مسلسل اشارہ یہ ہے یہاں بھی تیری، یعنی ایک ہماری محفل نہیں، کیونکہ ہماری محفل تیری ہی محفل تھی. تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. یعنی اب یہ احساس زیاں جو ہے وہ خدا کی ذات کو ہونا چاہیے ہم سے بڑھ کر. آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رو. یہ بھی ضرب المثل ہے، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روح زیبا لے کر. آپ دیکھیے ایک نظم اور کوئی 10-12 ایسے ضرب المثل اس میں سے نکل آئیں گے. اچھا، اس کے بعد بند نمبر 20 سے کم و بیش بند نمبر 23 تک اقبال نے اب یہاں پر امکانی طور پر
استفہامیہ انداز میں بہت سٹل سے اشارے کیے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہوئی ہوگی ہماری اس سوال کی. اچھا، اب حالانکہ زوال کے وہ سارے اسباب اقبال کے ضمیر پہ بالکل روشن ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے اس پہ، لیکن کیونکہ بہرحال اب ایک اپنا مقدمہ آپ ویک تو نہیں کرنا نا خود اپنے خلاف دلائل دے کر. یہ تو نہیں اقبال کہنا چاہتے یہیں پر کہ سارا قصور ہمارا ہی ہے اور ہم ایسے منہ اٹھا کر آ گئے ہیں آپ کے پاس. نہیں، اقبال ایک اور طرح سے مقدمہ رکھ رہے ہیں. سو یہاں پر اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ کیا یہ وجہ بنی. آپ وہ سوال سنیے. تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا. اور شاید اندازہ اقبال کا انداز یہ ہے کہ ہم نے تو دونوں کو نہیں چھوڑا. تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا. اچھا، ان سب سوالوں کے اگر آپ بہت منصفانہ جواب دیں تو سب کا جواب بنے گا جی ہاں، ایسا ہی کیا. عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا. اچھا، اقبال نے جواب نہیں دیا، یہ اوپن اینڈڈ سوال رکھ کر وہ آگے چلے گئے. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. ونس اگین اقبال حجاز سے اور حجاز کی سرزمین سے سارے استعارے اور تلمیحات لائیں گے. اور پھر اقبال اپنی کسی حد تک کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے کچھ ہو گئی ہیں غلطیاں، کسی حد تک ہم راستے سے بھٹک بھی گئے ہیں. عشق کی ہے وہ پہلی سی ادا نہ بھی صحیح، مطلب ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ پہلے جیسا سوز و گداز ہم میں نہیں رہا، وہ جو عشق کی تابانیاں تھیں وہ اب ہمارے اندر جلوہ گر نہیں ہیں. جادہ پیما یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. ہم مانتے ہیں کہ یہ سب ہم سے تھوڑی سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. مطلب اقبال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں سے کوئی 20-30% اگر راستہ بھول بھی گئے ہیں تو ذرا ہی دور نکلے ہیں، واپس آ سکتے ہیں. اب اس سے اگلا جو شعر ہے جو ہم نے پہلے پڑھ بھی لیا ہے، لیکن وہ ہر بار پڑھنے سے اپنے ایک نیا رنگ اس کا سامنے آتا. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. یعنی یہاں پہ بھی اقبال اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل قصور تو ہماری غلطی کم ہے، ایکچولی آپ کی عنایات ہم پر کم ہو گئی ہیں، وگرنہ ہم ابھی اتنے بھی برے نہیں ہوئے کہ یہ ہماری حالت ہو جاتی جو اب ہے. اب یہ عجیب انداز دلبری ہے نا اقبال کا. اور لیکن ان سب سوالوں کی تلافی کیونکہ انہوں نے آگے جواب شکوہ میں کر دی ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اقبال کو یہاں پر وہ نہیں کریں گے، کرٹیسائز نہیں کریں گے. بالکل. لیکن دلیل اس میں انہوں نے ایک ایفیشینٹ لائر کی طرح سے دی ہیں کہ جو پہلے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے ساری ریفارم ایک کنٹمپٹ سو کالڈ کرتے ہیں اور آخر میں آ کے اپنے آپ کو رحم و کرم پہ کوشش ہوتی ہے. یعنی اب اگر آپ یہ چاہ ہی رہے ہیں تو چلیں پھر ٹھیک ہے. نہیں بالکل آئی ایگری وتھ یو. اور میں نے اسی لیے کہا کہ اس نظم کی ایک بہت فوکسڈ سائیکولوجیکل اسٹڈی ہونی چاہیے.
کہ اس میں کیسے کیسے ایک نفسیاتی پینترے ہیں اور کمال ہے. اچھا، پھر اس کا جو آخری حصہ ہے وہ دعائیہ ہے، اور وہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا. یہاں پر اقبال اب بارگاہ خداوندی میں وہ سارے معاملات اور شکوے اور شکایتیں اور فہرست اور جو بھی انہوں نے پیش کرنا تھا کر چکنے کے بعد اب وہ دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ وہ نظر کرم یا وہ نظر عنایت جو جن بھی وجوہات سے ہم پر نہیں رہی وہ ہو جائے. اور یہ بند اس آخری حصے میں سے بہت اہم ہے اور میں یہ پڑھنا چاہوں گی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن روز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا. اور اس کی آپ فونیٹکس دیکھیے، اس کی جو انٹرنل رائمنگ ہے. مجھے بہت بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اقبال کے ظاہر ہے ان کے افکار میں اور ان کی تھاٹس میں اتنی ڈائمنشنز ہیں ڈسکور کرنے کے کہ جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو کئی بار جو ان کی شعری جمالیات ہیں وہ کہیں ہم سے مس ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں وہ تم کو دیکھوں یا تم سے بات کروں والی جو صورتحال ہے تو پھر ہم بات کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. سو یہ آپ اس کی میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ دیکھیے کہ اقبال نے کیسی انٹرنل رائمنگ اس میں، اور چمن کی جو تکرار ہے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. کہ کیا خوبصورت فونیٹکس ہیں ان اشعار کے. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. اور وہ بلبل ظاہر ہے خود اقبال کی ذات. اچھا، I think we have 10-15 minutes still. ہاں، اب آتے ہیں ہم ذرا جواب شکوہ پر. کم و بیش 1.5 سال کے وقفے سے اقبال نے جواب شکوہ لکھی. اب مجھے اس وقت یہ بہت زیادہ کنفرم نہیں ہے کہ اقبال نے شکوہ لکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے جواب شکوہ لکھنی ہی لکھنی ہے، یا جو حالات اس کے بعد پیش آئے اسی کے پیش نظر. ہاں، لیکن وہ جو ایک وہ طوفان کھڑا ہوا اس کے بعد بہت سے اعتراض ہوئے، اور اقبال کو بھی یقیناً یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے جو بٹوین دا لائنز باتیں کہی تھیں وہ بٹوین دا لائنز ہی رہ گئیں، وہ سامنے نہیں آ سکیں، تو زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے. اور خیر ہمارے حق میں تو اچھا ہو گیا، ہمیں ایک اور شاہکار نظم اسی بہانے مل گئی. تو خیر ان تمام حالات کے پیش نظر، اور دیکھیے پھر اس تمام شکوائیہ سوالوں کا جواب اقبال سے بہتر کون دے سکتا تھا. 1.5 سال کے بعد نومبر 1912 میں اقبال نے پہلی بار جواب شکوہ کی نظم جو ہے وہ پیش کی، اور موچی باغ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا. اور ونس اگین یہ جلسہ ترکوں کی حمایت کے لیے، جنگ بلقان کے جو اس وقت متاثرین تھے ان کی مالی امداد کے لیے. اور آن دا ریکارڈ ہے یہ، اور اب مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن آئی واز میزمرائزڈ بائی دس فیکٹ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایک شعر باقاعدہ اس کے عوض ایک خطیر رقم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی، اور اعلانات ہوئے کہ اقبال اس میں یہ پیش کریں گے، اور ایک بڑی رقم اس جلسے کے بعد پیش کی گئی. اور ظاہر ہے جو ایک ساری فضا بن گئی تھی شکوے کے بعد، لوگوں کو بڑا انتظار ہوگا کہ اب جواب شکوہ میں اقبال کیا کہیں گے، کیا جواب آتا ہے. میرے ذاتی خیال میں شکوہ لکھنے سے زیادہ کٹھن مرحلہ
رہا ہوگا یقیناً اقبال کے لیے جواب شکوہ لکھنا، کیونکہ یہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے لکھنا تھا۔ اچھا، اب اس میں کیا لب و لہجہ ہو، ایسا لب و لہجہ جس میں خدا کی شان کریمی بھی ہو، اس کی شان جلالی بھی ہو، قہاری بھی ہو، اس کی صفات کا پرتو بھی ہو، اور ایک ایسا تقدس و احترام کی حد میں اس میں رہ کر لکھا جائے، تو یقیناً اس کو زیادہ ڈیلیبریشن سے اقبال نے لکھا ہوگا، اور 1.5 سال وگرنہ وہ 4-5-6 ماہ بعد بھی لکھ سکتے تھے، مگر 1.5 سال بعد انہوں نے یہ پیش کیا، اور تقریباً ہر بند کا جواب اس میں موجود ہے جو اس سے پہلے شکوہ میں آیا۔ آپ ذرا ڈھونڈ کر باقیوں کو بھی بتا دیجئے کون سے صفحے پر۔ 245 پر ہی ہے۔ اچھا کیونکہ میرے پاس تو خیر I'm using the different version۔ تو جواب شکوہ اب یہ بھی شروع اقبال نے بہت ہی زیرکی اور بہت دانش مندی سے افلاک پر جب یہ شکوہ پہنچا تو کیا وہاں پر کیسی اثر انگیزی تھی اس کی، فرشتوں نے اس پر کیسے ری ایکٹ کیا، ساری افلاک کی مخلوقات نے کیسے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون ہے یہ جس نے یہ ایسی بلند بانگ مقدمہ پیش کیا ہے، اور یہاں آ کر تو وہ جو ایک فضا سازی ہے، زیادہ اگر آپ اس کا آغاز پڑھیں تو وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ جو ایک ڈرامیٹک ایلیمنٹ اقبال کریٹ کرتے ہیں بالکل ایک ڈرامہ نویس کی طرح، وہ بڑا اسٹرانگ ہے، خاص طور پر اس کے آغاز کے جو 2 بند ہیں اس میں۔ اور ونس اگین اس کا پہلا مصرع جیسے ہی میں پڑھوں گی آپ کو یاد آئے گا کہ کتنا ہم یہ سنتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کی بھی ہم مس ریڈنگ بہت کرتے ہیں کہ پر نہیں قوت پرواز مگر، پر نہیں رکھتی لیکن قوت پرواز رکھتی ہے، یعنی فرشتہ تو نہیں ہے مگر فرشتوں جیسے پر لگا کر پہنچی ہے اس کی آواز اور اس کا یہ شکوہ۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پر نظر رکھتی ہے۔ آپ اب دیکھیے اس کا بھی لب و لہجہ، اب یہ کیونکہ افلاک سے جواب آ رہا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تو ایک زیادہ رفت ہوگی نا، ایک زیادہ بلند آہنگی ہوگی اور ایک ٹھہراؤ بھی ہوگا۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی۔ اچھا یعنی اب آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ بھئی یہ کون، وہ بہت معروف نظم نہیں تھی وہ جو منٹو کے لیے لکھی گئی تھی، کون ہے یہ گستاخ، تو یہ پہلے آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی کون ہے یہ گستاخ، اور یہ کس کی آواز پہنچی ہے اس لب و لہجے میں یہاں تک، بولے سیارے سرے عرش بری ہیں کوئی، چاند کہ اب اقبال نے سارے افلاک کو اپنے اس میں شامل کر لیا ہے، اس کی اثر ہے کہ چاند کو بھی خبر ہے، سیاروں کو بھی خبر ہے، تاروں کو بھی خبر ہے، فرشتوں کو بھی خبر ہے، اور سب پزلڈ ہیں کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہوا۔ جیسے آپ پرانی کہانیوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے نہیں تھے کہ وہ بادشاہ کی بارگاہ میں وہ ایک زنجیر لگی ہوتی تھی کہ کسی فریادی نے اگر فریاد پہنچانی ہے تو وہ کئی کلومیٹر دور اس کو ہلائے تو وہ بادشاہ کا ایوان ہل جاتا تھا اس گھنٹی کی آواز۔
تو اب یہ گھنٹی کی آواز کی گونج جو ہے وہ تھرو آؤٹ افلاق پر. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عرش برین سے آواز آ رہی لگتی ہے، اتنی قریب سے آ رہی ہے کہ یہ عرش پر ہی کوئی ہوگا. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اب آپ دیکھیے ایک پورا ایک ڈرامہ سین بائی سین آگے چلے گا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا. انسان اپنی آواز ایسے عرش کی بلندیوں تک بھی پہنچا سکتا ہے. اب اس مصرے میں جو طنز ہے جو اقبال نے اپنی ذات پر کیا ہے، فرشتوں کی زبانی، کیا کمال. آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. اور پھر یہ ٹرم دیکھیے، غافل آباد سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوہ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. اس کے بعد اگلے بند سے اب خدا کا کلام شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم آخری اس کا بند بھی پڑھ لیتے ہیں جہاں سے خدا کا کلام شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تک اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. اب فرشتوں کو بھی موقع مل گیا نا اپنے گرجز نکالنے کا. ہم نے تو کہا تھا، دیکھ لیں، ہم نے تو کہا تھا کہ اس نے فساد ہی کرنا ہے، اور اب خود فساد بھی کیا ہے اور خود شکایت بھی کر رہا ہے، اور اب ایک نیا ہنگامہ اس نے کھڑا کر لیا. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. تو فرشتوں کی تان و تشنی یہاں تک چلی. اب یہاں سے اگلے دو جو بند ہیں وہ اس شکوے جو اقبال نے پیش کیا اس کے جواب کی تمہید ہیں، اور اس کے بعد تیسرے بند سے یعنی دو بند گزار کر پھر باقاعدہ اس کا جواب شروع ہوتا ہے. وہ تمام سوال obviously جو تشنہ جواب تھے پہلے، جن کے صرف طرف سے ایک سٹل سے اشارے کر کے آگے گزر گئے تھے اقبال کہ کیا ہم نے تجھے چھوڑا، کیا قرآن کو چھوڑا، کیا رسول کو چھوڑا، کیا روش چھوڑا. اب ایک ایک کر کے ایک ایک بند میں اس ایک ایک ڈائمنشن کا یہاں پر جواب ہے. اور اگر آپ اس کو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو اگر اقبال نے شکوے میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کیا تھا تو پھر یہ اس زبوں حالی کا ایک ایک کر کے وجوہات ہیں یا اسباب ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. استاد معین نظامی کو میں نے 2-4 بار یہ بات کہتے سنا اور مجھے بڑی فکر انگیز لگتی ہے، بلکہ اپنے لیے بڑی عبرت انگیز بھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ، اور شاید اس سے وہ ریلیٹیبل بھی ہے، کہ اس دور میں شمس بہت سارے مل سکتے ہیں، رومی کا ملنا مشکل ہے. یعنی تربیت کرنے والے تو ہیں لیکن تربیت کے لیے خود کو آمادہ کرنے والے، اس تربیت کو سہارنے والے، خود کو سبمٹ کرنے والے کم ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ کرم تو میرا حاضر ہے، تم خود کو اس کرم کے اگر لائق بناؤ. تم اس صف میں کھڑے تو ہو جن کو مجھے نوازنا ہے، اگر تم صف میں ہی نہیں کھڑے ہوئے تو. اچھا، پھر آپ اگر اس کی فہرست بھی بناتے جائیں کہ ایک ایک کر کے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، یعنی باقی ساری باتیں تو تم چھوڑ دو کہ تم
علوم و فنون میں پیچھے ہو، تمہارے اندر تحقیق نہیں، تمہارے اندر ذوق تسخیر نہیں، کہیں تم اقوام عالم میں اسٹینڈ، تمہیں تو صبح فجر کے وقت اٹھنا بھی جن کے لیے گراں ہو، ان کے شکووں کی فہرست دیکھو ذرا تم. مطلب شروع دیکھیں کہاں سے ہوا ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اب یہ اچھا خاصا تانا ہے. مطلب آپ انڈیویژول لیول پر تو آپ کا یہ حال ہے، نیند تو آپ قربان کر نہیں سکتے. باتیں آپ در خیبر اکھاڑنے کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا تھا. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. اقبال نے کیونکہ ہم کہا تھا ہم نے تو اب تم ہو اس کا جواب ہے. نہیں جس قوم کو پروائے نشے من، تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن. اچھا اب یہ بھی اہم ہے، یعنی تم ایک بجھا ہوا خرمن ہو لیکن تمہارے اندر بجلیاں یعنی یہ بجلیاں ہویدا ہو سکتی ہیں، صلاحیت ہے تم میں، لیکن فی الحال وہ آسودہ ہے. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. بہت نشتر کی طرح چپتے ہوئے یہ مصرے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بارگاہ خداوندی نے جیسے آئینہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہو کہ آپ ذرا اپنی شکل اس میں دیکھ لیجئے. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کا جو یہ سارا شکوہ تھا، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. کیا کہا؟ اب آپ دیکھیے مکالمے کی جو کیفیت ہے، جیسے ایک باقاعدہ اب خدا نے مخاطب کر لیا ہے اس انسان کو جو اقبال ہیں، یا اقبال کی صورت میں پوری انسانیت کا نمائندہ ہے یا مسلمان امت کا نمائندہ ہے. اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ڈائیلاگ کی فضا دیکھیے. کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. یعنی عقل ہونی چاہیے، نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے اور شکوے کے لیے بھی شعور ہونا چاہیے. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. اور یہ تو اقبال بھی اس نقطے کو مختلف انداز میں بیان کرتے رہے ہیں کہ جو فطرت کے اصولوں پر چلتا ہے، جو قدرت کے اصولوں پر چلتا ہے، کامیابی یہ نہیں دیکھتی پھر کہ اس نے کیا کلمہ پڑھا ہے اور یہ آن دس سائڈ آف دا فینس ہے یا آن دیٹ سائڈ آف دا فینس ہے. جس نے قدرت کے اصولوں کی نگہبانی کی اس پر اس دنیا میں عنایات ہوگی. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اچھا اب اس کے بعد کئی ایک بند ایسے ہیں جس میں بالکل ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمپیریزن ہے کہ تمہارے اسلاف، تمہارے آباء و اجداد کیا تھے، تم کیا ہو، وہ کیا تھے، تم کیا ہو. اور ایسا بھی ہے کہ آدھا مصرع اقبال نے لکھا ہے وہ اور یہ تم. میں اس میں سے ایک آدھ بند پڑھوں گی. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، اب تم ہم ہیں اور وہ ہمارے اجداد ہیں. تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم. اب اس میں آپ دیکھیے ہمارے روزمرہ زندگی کے رویوں پر بھی کرٹیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بہت لارج پولیٹیکل آئیڈیاز اور بہت لارج پولیٹیکل فیلیئرز یا بہت لارج ہسٹوریکل فیلیئرز. روزمرہ زندگی میں جو آپ کے رویے ہیں، جو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی پوری شخصیت کو اور آپ کے کردار کو، اس پر بھی فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم.
اور اس سے اوپر والا بند بھی ونس اگین اس میں ایک ایسا شعر ہے جو اپنے اندر ایک ضرب المثل ہے. ہر کوئی مستمع ذوق تنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. یہ سارے اگر باتیں ایک تھرڈ پرسن نیریٹو کے طور پر آتی تو شاید ہمیں اٹریکٹیو نہ لگ رہی ہوتی، ہمیں لگتا کہ بھئی ٹھیک ہے یہی سب کچھ ہونا ہے. مگر یہ جو اس کا ایک مکالمے کا اور ایک بات براہ راست مخاطب کر کے کہنے کا انداز ہے نا، دیٹ اٹریکٹس یو. اور آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور کہا جا رہا ہے آپ سے جو کہا جا رہا ہے، فیہی ما فیہی. ہے دری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے. نو دس از دا ورس جو ونس اگین اب ایک ضرب المثل ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شکوے کا اختتام ایک دعا پر ہوا تھا، کچھ دعائیہ اشعار پر ہوا تھا. یہاں پر جب ہم آخری چند جو بند ہے اس کی طرف آتے ہیں تو وہ میلنکولک نہیں ہے، یعنی اس میں غم انگیز یا نا امیدی کی فضا نہیں ہے، ایک امید کی فضا ہے، اور ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. ان تمام ڈائمنشنز کو بتا کر جو ہمارے زوال کے اسباب ہیں اور وہ تمام بیماریاں جو ہمارے وجود کو لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد اقبال اس سارے سلسلے کو ختم ایک بہرحال پر امید نقطے پر کرنا چاہتے ہیں. I would read چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کو کبے قسمت امکان ہے خلافت تیری. اب دیکھیے یہ کتنا ایک پر امید لب و لہجہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم بالکل اب برکنار ہو گئے ہو اقوام عالم سے، ابھی بھی تمہاری اہمیت ہے اور زمانے کو یا آنے والے وقت کو تمہاری ضرورت ہے. سناؤ اب تمہیں عمل کی طرف آنا ہے. اور حاصل کلام اس تمام گفتگو کا، شکوے کا بھی، جواب شکوے کا بھی، یہ ایک شعر ہے جو سیکنڈ لاسٹ بند کے آخر میں اقبال نے لکھا ہے. اگر اقبال تمام جواب شکوہ میں سارے بند نہ لکھتے، یہ ایک شعر بھی لکھتے، تو میری ذاتی رائے میں تب بھی بات بالکل بھرپور اور جامع انداز میں مکمل ہوتی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں عشق اسم محمد سے اجالا کرتے. اقبال نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر مسلمانوں کے لیے کئی رول ماڈلز پیش کیے ہیں، اس میں رومی بھی شامل ہیں. خاص طور پر وہ جب نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ پیر رومی راہ رفیق راہ ساز. لیکن جو الٹیمیٹ ماڈل ہے خود رومی کے لیے بھی ظاہر ہے وہ رسول پاک کی ذات ہے. اور اس سے بہتر اور اس سے بھرپور اور اس سے مکمل اختتام اس ساری بحث کا کیا ہو سکتا تھا کہ بارگاہ خداوندی سے آپ کو یہ جواب ملے کہ تم جس کے امتی ہو اگر اس کی روش پر واپس آ جاؤ تو لوح و قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. I would end my discussion here. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو I'm more than جی ہاں. یعنی جو اب ایک ایسی حقیقت بن گیا ہے جو بہت ساری سچویشنز پر منطبق ہو جاتی ہے، جو اب اس ایک شعر غزل تک محدود نہیں رہی بات، وہ ہم اس کو ضرب المثل ادروائز وہ جملے ہوتے ہیں نا جو صدیوں کے تجربے کے بعد طے شدہ ہوتے ہیں، جو انسانی وزڈم نے اخذ کیے ہوتے ہیں. تو کچھ اشعار، کچھ مصرے ایسے شاعر لکھ جاتے ہیں جو کہ پھر اس غزل یا اس نظم تک محدود نہیں رہتے، پھر جو آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں.
جی کوئی اور سوال، کوئی ڈسکشن؟ میرے خیال میں اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ جو تمہاری راکھ ہے یہ اب بجھ چکی ہے اور تم بالکل اب زمیں کا حصہ ہو، لیکن اس میں بھی ابھی ایسی چنگاریاں ہیں جو اگر بھڑک اٹھیں تو دوبارہ الاؤ بن جائیں گی. یہ تمہاری خرمن میں ابھی تک، یعنی تم میں وہ صلاحیتیں اب بھی موجود ہیں، وہ پوٹینشلز موجود ہیں جس کو تم اگر ڈسکور کرو تو تم دوبارہ اس عظمت اور اس بلندی اور اس لیڈنگ کیریکٹر کی طرف جا سکتی ہو جو تمہیں پہلے. یہ تو پازیٹیو وے میں ہے کہ تم وہ خرمن ہو جس میں بجلیاں پوشیدہ ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو ڈسکور دیٹ. جی جی کتناواں بند ہے یہ؟ جی. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. جی ہاں یہ آخری بند ہے. آپ اس میں کچھ میں آپ کا سوال. جی جی اچھا. فور اے چینج اقبال نے عقل کو یہاں پر بیرون در کھڑا نہیں کیا، اینڈ آئی ایم ہیپی فار دیٹ. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عشق و عقل کی کشمکش ہے اور یہ جو ایک ڈائیکاٹمی ہے یا جو یہ پیراڈائم ہے، یہ اقبال کے ہاں بھی ہے اور اس سے پہلے بھی صدیوں سے ہے، اور ہماری خاص طور پر صوفی شعراء کے ہاں یہ رائج ہے تصور کہ بارگاہ خداوندی تک اور حقیقت خداوندی تک اور معرفت خداوندی تک جو جذبہ آپ کو لے کر جاتا ہے وہ عشق ہے، اور عقل اس راستے پر ایک بہت ہی ناقص رہنما ہے، اور وہ ایک حد تک تو آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے. اور اقبال نے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. یا مثال کے طور پر ان کے ہاں ابو علی سینا یا ایسی تمام شخصیات جو فلسفے اور منطق اور عقل کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ ایک منفی علامتیں بن کر سامنے آتی ہیں. ابو علی اندر غبار ناکا گم دست رومی پردہ محمل گرفت. ابو علی جو ہے وہ تو اونٹنی کے غبار میں گم ہے، اور جو محمل کا دامن ہے وہ رومی کی. یہ ایک پورا فلسفہ ہے. لیکن یہاں پر اقبال نے عشق اور عقل دونوں کی اپنی اپنی ایک ڈومین کو اس کا ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کو ضروری بھی گردانا ہے. عقل تمہاری شیلڈ ہے، وہ تمہیں بہت سے نقصانات سے بچائے گی، وہ تمہیں سود و زیاں کا احساس دلائے گی. تم عقل کی کسوٹی سے بہت سے راستے چلو، لیکن جو تمہاری شمشیر جس نے ضرب کاری لگانی ہے، جس نے آخری کام کرنا ہے، جس نے فتح کی ضرب لگانی ہے، وہ عشق ہے. عقل کی اپنی ڈومین ہے، اس سے بھی انکار نہیں، مگر عشق بہرحال عشق تو پھر سلطان عشق ہے. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر. اور اگر یہ دونوں ڈومینز تمہارے ساتھ ہیں تو پھر تمہاری خلافت جو ہے وہ جہانگیر، پھر اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی تمہاری حکومت. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا.